السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ سماجی نوعیت کے معاملات و مسائل ہوں، سیاسی معاملات ہوں، یہ دیگر معاملات ہوں، آپ کے صحت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں صبح کے وقت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کریں، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے خیال یہ ہے کہ بات کرنا اس وقت ضروری ہے۔ حالات و واقعات جو اس وقت رونما ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر اب سے کچھ دیر پہلے جو موضوع گفتگو تھا پروگرام کے شروع ہونے سے قبل، وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ شاید ممکن ہوا کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں اگر معاملات خراب ہیں یا اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے تک وہ بات پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو ایک طوفان برپا ہے، ایک قیامت برپا ہے، اس کے بارے میں ہم سب اب جانتے ہیں، اور ذرائع ابلاغ میں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستانی ٹیلی ویژن یا میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا، اس کا تو وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے کہ ہم شاید ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی بھی اور دیگر وجوہات ہیں کہ شاید ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، تو ہم شاید اس کو اس طرح نہیں کور کر پا رہا ہے جس طرح اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ کر رہا ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے وہ خبریں اور اطلاعات ہم تک ضرور پہنچ رہی ہیں، اور اس معاملے پر گفتگو کرنا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وقت کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان محمد ظفر صاحب ہیں، تجزیہ کار کی حیثیت سے آج یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ ان کو اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں صبح کے وقت پروگرامز میں، آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ظفر بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں خالد نور صاحب، تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ ظفر بھائی، جیسے میں نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے، جائزہ تو یقیناً ہم لے سکتے ہیں، تاہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑی تلخ بات ہے اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے اختیار میں کچھ ہے، یہ ہماری جو اپنی اس وقت حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ فلسطینی بھائی جو اس وقت جو قیامت ان کے اوپر برپا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ محض بیانات سے زیادہ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا یاسر بھائی اور آپ کے چینل کا، اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے برننگ ایشو ہے، جی اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ تقریباً 5,000 بچے جو ہے، معصوم بچے، شیرخوار بچے، ماں باپ کے ہاتھوں میں بلکتے ہوئے شدید ترین زخمی، اور 5,000 اس میں سے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، مارے جی جا چکے ہیں۔ اور یہ جو پوری دنیا ہے، یعنی یہ جو ہے وہ تو بالکل سانس رو کے کھڑی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اسلامی ممالک سمیت، OIC سمیت، یورپی یونین سمیت، اقوام متحدہ سمیت، کوئی جو ہے اس کی کوئی بات سننے کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے۔ جنگی جرائم ہے کہ روزانہ کہیں اسپتال پہ بمباری، کہیں ایمبولنس پہ بمباری، کہیں جو ہے وہ جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے کیمپوں کے اوپر بمباری، جو ہے وہ سول آبادی کے اوپر بمباری، عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ جو مہذب دنیا ہے یہ اپنی تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ تو حماس نے تو ایک بہت بڑا کام کر دیا، اور جو اسرائیل اور یہ اس پوری یہ جو لابی تھی، اس کا جو پلان تھا، اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب سے ہم جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے، اور پاکستان سے جو ہے وہ تسلیم کروایا جائے گا، اور UAE تسلیم کرے گا، اور جو ہے وہ ہم
یعنی یہ تو اپنا ایک نقشہ اور وہ پورا وہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کے بعد اس کو یعنی جو یہ فلسطینی جو بھی پٹی ہے، چاہے غزہ کی ہو یا فلسطینی جو بھی جیسی تیسے بھی جو ہے آبادیاں ہیں، ان کو بھی یہ روز مسمار کر رہے تھے، روز جو ہے بلڈوزر چلا رہے تھے، ان کے گھر جو ہے وہ ملیامیٹ کر رہے تھے، روز وہاں پر یہ نئی بستیاں بسا رہے تھے، آباد کاروں کو لا کر بسا رہے تھے، اور جو ہے روزانہ یہ فلسطینیوں کی تذلیل کر رہے تھے کہ کسی بھی نوجوان لڑکے کو پکڑ لائے، اس کی ماں بہنیں چیخ رہی ہیں، دہائیاں دے رہی ہیں، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور پوری دنیا میں یہ سب جا رہا تھا، تو لازمی سی بات ہے سب کا ریئیکشن آنا تھا، اور وہ آیا۔ اور یہ جو ان کا ایک طلسم تھا نا کہ جیسے ہمارا آئرن ڈوم جو ہے وہ بڑا، اس نے اسرائیل کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، ہماری انٹیلیجنس بڑی زبردست ہے، ہمارا جو انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور ہم دنیا کی بڑی اعلیٰ جو ہے وہ جنگی مشینری ہیں اور فوجی قوت ہیں، اور ہمارے اوپر تو کوئی جو ہے کوئی راکٹ اور میزائل بھی جو ہے نہیں پھینک سکتا، پھینکے گا بھی تو انٹرسپٹ ہو جائے گا۔ حماس نے سب کو ایک سٹیپ کے اندر ملیامیٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ اتنے حواس باختہ ہیں اور اتنے زیادہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہیں کہ نہ وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسلامی ممالک 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اور ہم جو ہے صرف زبانی جمع خرچ کے بجائے ہمارے ہاں کی جو عوام ہے وہ تو پورے طریقے سے موبلائز ہے، بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، واشنگٹن تک کے اندر جو ہے مظاہرہ جو ہے وہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، وہ جو بائیڈن کے خلاف جو ہے مظاہرہ ہوا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن تو جا رہا ہے تل ابیب، امریکی اسلحہ تو جا رہا ہے تل ابیب، امریکہ کے بحری بیڑے تو جا رہے ہیں اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، لیکن مسلم دنیا کا کوئی کنٹری جو ہے وہ اس کی نہ جرت کر سکتا ہے، نہ ہمت کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کرے گا تو اس کے لیے یہ امریکہ بہادر اور اس کے ہواری جو ہے وہ پورے طریقے سے متحد ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گئی، جس طرح حماس جیسی ایک چھوٹی سی تنظیم نے اس پورے جو ہے وہ اتنی بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کا جو ہے بھرکس نکال دیا، ان کی معاشی اور سیاسی اور اقتصادی اور ان کی جو ہے وہ سارے جو سماجی جو ہے وہ تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے اس وقت۔ تو اگر یہ مسلم دنیا کے حکمراں اسٹیپ لیں، میں تو کہتا ہوں کہ چلیں چھوڑیں وہ آئی سی کو، پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب یہی چار بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں کوئی کہ جی بس سول آبادی کے اوپر بس بہت ہو گیا، اور جو ہے وہاں کوئی بمباری نہیں ہوگی، اور ہم وہاں پر جو ہے وہ اعلان کریں کہ ہم وہاں پر ان کو غذا پہنچائیں گے، ہم ان کو وہاں پہ دوا پہنچائیں گے، ہم وہاں بچوں کے لیے دودھ پہنچائیں گے، ہم وہاں کے اسپتالوں کے لیے ایندھن پہنچائیں گے، اور یہ ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے بس آج ان پہ آئی بھی ہے تو وہی بھگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کیا تماشا ہے، اس کے نتیجے بڑا ریاکشن آ رہا ہے پورے مسلم دنیا کے اندر کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ بھائی اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اقتدار پہ بٹھایا ہے، حکمراں بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے، تو کب استعمال کرو گے؟ یہ جو بچے، معصوم بچے جو مارے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پوری مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلم حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اور جو ہے یہ یعنی آپ دیکھیں کہ 57 ممالک تقریباً جو ہے 60-70 لاکھ جو ہے وہ فوج اور جو ہے وہ میزائل اور ایٹم بم اور یہ اور وہ، اور ہم غزہ کے اندر جو ہے ان کو پانی نہیں پہنچا پا رہے، ہم ان کو بچوں کو دودھ نہیں پہنچا پا رہے، ہم ان کی سول آبادیوں کے اوپر بمباری نہیں رکوا پا رہے، ہم جو ہے وہ اتنے مجبور اپنے آپ کو ہم نے کر لیا ہے جبکہ ایسے ہے نہیں۔ حماس نے اس کو ثابت بھی کر دیا کہ کچھ نہیں ہے، اس کو کیوں ہوا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اسرائیل جو ہے یعنی چاہے یہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہو، وہاں کے یہودی چاہے یہ پورے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہوں، لیکن اب بس ہو گئی ہے، ان کے بس سے باہر ہو گئی ہے، اور یہ آخری دور ہے، اور یہ جو ہے دنیا کا آخری دور ہے، اور اس وقت یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھے گا۔ ظفر بھائی یہ بات آپ کی درست ہے کہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، تاہم جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے کیا سمجھا جائے؟ میں مثال دوں ایک ایک کر کے، اگر میں بیان ابھی جو حالیہ دنوں میں آئے ہیں، جیسے رجب طیب صاحب ایک بڑے معتبر رہنما سمجھے جاتے ہیں اسلامی دنیا کے،
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی سفیر کو تو ہم ضرور وہاں سے واپس بلا لیں گے لیکن تعلقات ان سے ختم نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح میں نام لیتا جاؤں جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, یہ رویہ اگر ہوگا کیا ہم اس رویے کو ہی تبدیل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں, یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جواب تو اس کا نام میں ہے. تاہم بیانات میں بھی کچھ ایسی کوئی چیز ہو, کوئی نشاندہی ہو, مطلب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں جو روایتی ہیں. میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ اور ہم بیان کیا دے سکتے ہیں جو ہمارے یہاں سے حکمراں طبقے کی جانب سے بیانات دیے گئے ہیں؟ اور چند ایک زبانی جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ جنریشن تو شاید یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے, ہم تو اپنی پوری زندگی یہ سب کچھ دیکھتے آئے ہیں. اسی قسم کے بیانات ہیں. آج سے اگر آپ 30 سال پہلے 40 سال پہلے کے اخبارات اٹھائیں گے وہ یہی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر اسی قسم کے بیانات, کشمیر کے مسئلے پہ وہ روایتی بیانات. اس سے زیادہ اور کیا آپ کے خیال میں تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں یاسر بھائی, کیا میں اعلان جنگ کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سول آبادی ہے جس کی بلڈنگیں جو ہے وہ ملیا میٹ کی جا رہی ہیں, ہزاروں لاکھوں ٹن بارود برسا دیا گیا, کئی ہزار حملے ہو چکے, اور جو ہے اس کے نتیجے میں بچے روز ہاتھوں میں ماں باپ کے جو ہے وہ ہم شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ہم یعنی کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم یعنی ان کو پانی پہنچائیں, ہم ان کو غذا پہنچائیں, ہم ان کو دودھ پہنچائیں, ہم ان کو میڈیکل سروسز پہنچائیں, اور ہم یہ کہیں کہ سول آبادی جو ہے اس کے اوپر یہ اب انف ہے معاملہ, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے اب یہ معاملہ نہیں رکا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے, ورنہ یعنی ہم اس سخت بیان اس نوعیت کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3-4 ممالک, چلو ایک کوئی نہیں دے سکتا, یہ 3-4 ممالک جو مین جو قیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں مسلم ورلڈ کا, تو ان کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ یہ مل کر اس کام کو کریں, اور کر سکتے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سکتے ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ تو نئے شہر آباد کرنے کے لیے اپنا معاشی جو متبادل ذریعہ ہے اس کو بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دوسرے ممالک سے کمپٹیشن ہے کہ ان کی ایئر لائن کو کیسے بیٹ کریں, کس طرح سے ان کو پیچھے چھوڑیں معیشت کے اندر, کون سی ایسی ڈیلز ہیں جو یورپ کے ساتھ ہم سائن کر لیں یا ان کے ساتھ سائن کر لیں. ان معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں, دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کیسے مل کر یہ وہ کریں گے؟ میں ذرا خالد بھائی کی طرف آتا ہوں. خالد بھائی, اس معاملے کے اوپر آپ, میں چاہوں گا اگر اضافہ کرنا چاہیں, کیونکہ موضوع گفتگو تو یہی ہے, آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہائی لائٹ کیا اس موضوع کو, یہ ہم سب مسلمان اور مسلمان کے ساتھ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معاشی حالات صحیح کرنے پڑیں گے. آج امریکہ کیوں اس کی حمایت کرتا ہے؟ امریکہ اس لیے اس کی حمایت کرتا ہے کہ یہودی لابی نے تمام سرمایہ کاری امریکہ اور ہم جو اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں, اسلامی ممالک میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, بہت بڑی اور بھاری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جو اگر جب تک ہم فائنانشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے, ہم ایک تو مطالبہ کر سکتے ہیں, اگر ہم ان سے مخلص ہیں فلسطین کے مسلمانوں سے, تو ایک تمام اسلامی ممالک OIC کے پلیٹ فارم پہ متفقہ فیصلہ کریں کہ جنگ بندی کی جائے. سب سے پہلے جنگ بندی جب تک نہیں ہوگی ہم نہیں دیکھ سکیں گے وہاں کے مسائل کیا ہیں. انٹرنیٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آج یہ ہائی لائٹ ہو گیا, نہیں تو یہ تو صدیوں سے چل رہا تھا کہ اکثر بمباری ہوتی تھی, اکثر جہاں جاتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا اتنا مکمل طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کسی جگہ پر بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اب ہمیں سب سے پہلے OIC کے پلیٹ فارم پر جنگ بندی کروانی پڑے گی. اس کے ساتھ اپنے فائنانشی حالات ہم نے سب نے اسلامی ملکوں نے بہتر کرنے ہیں. اس کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم اسرائیل یا جو بھی دشمن ہے انسانیت کا, میں بڑی بات کرتا ہوں, انسانیت کا جو دشمن ہے وہ پھر کام نہیں کر سکے گا. آج اسرائیل سے ہم 1 مہینے سے مذمت کر رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے تو کچھ بھی ایشوز نہیں کر رہے, وہ تو بالکل ڈٹائی پر آ گیا ہے, اور کسی کی کوئی رکاوٹ سنتا ہی نہیں ہے. اور اس کا جو انسانیت کا چیمپئن بنا امریکہ تو اگر کوئی مسلم ممالک اگر فیور کی بات کرتا ہے تو آ کے دکھاتا ہے. اور آج ہم مسلمان کہاں پر ہیں؟
ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا پڑے گا. اگر آج ان کے ساتھ ہے کل کسی اور مسلم ممالک کے ساتھ ہوگا. ترکی جیسا عظیم ملک وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم سفیر اپنا واپس تو بلا رہے ہیں, سفارتی تعلقات ختم نہیں کر سکتے ہیں, تو میں تو کہوں گا پاکستان عظیم ملک ہے جس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر آج تک کارآمد ہے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ ہمیں ایک ساتھ ایک پیش پر آنا پڑے گا اور مسلمان کے ساتھ انسانیت کی بقا کی بات کرنی پڑے گی. لیکن فلسطین میں آج بہت ظلم ہو رہا ہے. فلسطین کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہوا وہ آج ہائی لائٹ ہو گیا. اسی طرح ہمارے اور بھی مسلم ممالک میں ظلم ہو رہا ہے. اس کو رکاوٹ ہمارے اتحاد یکجہتی, ایران, سعودی عرب ہو, ترکی ہو, پاکستان ہو, یہ تمام اسلامی ممالک ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اچھے ممالک کینیڈا وغیرہ جنہوں نے مزاحمت کری اور جنہوں نے ان کو برا کہا, لیکن افسوس ہوا کہ امریکہ بہت چیمپئن بنتا ہے کہ نہیں ہم تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں. انسانیت کا خیر خواہ تو نہیں ہے, وہ جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو کرتا ہے اس کو شٹ اپ کی کال کرواتے ہیں. یہ بہت شرمناک حرکت ہے. اور K21 کی توسط سے ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم درد بھی رکھتے ہیں اور ہم آپ کے توسط سے یہی کہیں گے کہ خدا را مسلمان ایک ہو جائیں, اسلامی ملک کے جو سربراہ ہیں وہ ایک ہو کر اپنے لیے اور اپنی بقا کے لیے اور ایز اے مسلم ہم جب کام کریں گے تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے. نہیں تو اسی طرح ہمارے بچے اور لوگ آج کم سے کم 15,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور وہاں کربلا کا منظر پیش کر رہے ہیں. بالکل ایسا. ہر چیز وہاں پہ بالکل جام ہو چکی ہے. تو یاسر بھائی یہ سوچنے والی بات ہے اور انشاءاللہ تعالی اور مظاہرے بھی ہونے چاہیے, مزاحمت بھی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن ایک بریک میں نے لینی ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بڑا حساس موضوع اور معاملہ ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, وہ ہے جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے, اور یہ یک طرفہ جنگ اس کو میں کہوں گا, کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ مظلوم ہے, نہتا ہے, اور ایک طرف سے جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, محض بیانات سے زیادہ اور کچھ کیا کر سکتے ہیں. اسی معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی. ظفر بھائی, اب یہ جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں اس کے لیے قیادت کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور المیہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نظر دوڑائیے اس وقت مفادات کی جنگ جاری ہے, اور اس میں سے بھی جو سب سے بہتر لیڈر اس کو تصور کیا جاتا ہے جو معیشت کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے یا چلا پایا ہے. اب معیار جب معیشت کو بنا دیا گیا تو پھر یہ جو فیصلہ ہے کہ اگر امت کے اوپر کوئی مشکل یا کڑا وقت آئے گا تو فیصلہ کون کرے گا. اب یہ ایک تاریخ ہے, بڑی لمبی ایک بحث ہو جائے گی. میں حوالے اگر دینا شروع کروں گا تو بہت معاملہ دور چلا جائے گا. میں آپ سے چاہوں گا ذرا اس بارے میں بات کر لی جائے. آپ کے کیا رائے ہے, کیا خیالات ہیں کہ وہ جو لیڈرشپ ہے, جیسا بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ اسٹینڈ لے اور اس قسم کا کوئی بیان ہی دے, وہ کہاں سے لائیں؟ پوری امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے. ابھی جیسا کچھ دیر پہلے آپ نے عرض کیا کہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے جو سسٹم کا حصہ تھے, جو بڑی خاموشی سے کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں بھی چند عناصر ایسے تھے. بہرحال وہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہے, لیکن صورتحال یہی ہے. فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی, اس وقت چاہے اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو, یہ تو مردہ گھوڑے ہیں. یہ تو شروع دن سے, ان کا ہونا نہ ہونا اس سے دنیا کے اوپر, دنیا کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مسلمانوں کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ تو بس ویسے ہی ایک بیان جاری کر دینا, اور ایک جو ہے وہ, یعنی حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہی غزہ کے مظلوم بچوں اور عورتوں کے لیے اور جنگ بندی کے لیے بیان دے دیا تھا, تو دوسرے دن اس کو واپس لینا پڑا ان کو. تو یعنی اتنا یہ پریشر ہے اسرائیل اور امریکہ کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس اور چین کو ساتھ لے کر مسلم دنیا کے ان لوگوں کو, دیکھیں قیادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ جب کوئی
جو ہے یعنی دنیا میں اتنا بڑا واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہو، پوری مسلم دنیا اور پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر شور کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ نہیں عورتوں اور بچوں پہ بمباری بند کی جائے، سول آبادی میں بند کی جائے، ان کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ غذا اور پانی اور یہ ایندھن وغیرہ اور یہ دوائیں وغیرہ پہنچائی جائیں، تو اس میں اب جو قیادت کے لیے آگے نکل کر آئے گا، دیکھیں جتنا رسک تو لینا پڑتا ہے، بغیر رسک کے کو کچھ نہیں ہوتا. لے کا کون سا؟ اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو حکمراں ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سب ہی جو ہے وہ بالکل اس وقت کوئی سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دیکھیے قیادت کے منصب پر میں نے کہا نا کہ وہی فائز ہوگا کہ جو رسک لے گا، جو اس وقت آگے آئے گا اور اس کے نتیجے میں یعنی ٹھیک ہے یعنی ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے نا. اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ نے جو ہے نا وہ ریت میں منہ دے لیا تو جو ہے وہ آپ کی باری نہیں آئے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ باری تو لگی بھی ہے سب کی. پاکستان ٹارگٹ کے اوپر ہے، ایران ٹارگٹ کے اوپر ہے، یعنی یہ سارے جو مسلم ورلڈ ہے. آپ دیکھیں شام کا کیا حشر کیا انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس کا یمن کا کیا حشر کیا انہوں نے، لیبیا کا کیا حشر کیا انہوں نے، اور جو ہے وہ اب اس کو کرنے جا رہے تھے. جو اطلاعات ہیں کہ یہ فلسطین کے معاملے کو بھی بالکل وائنڈ اپ کرنے جا رہے تھے جو اس سے پہلے جو ہے نا ان کے خلاف. اور آج آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے اس جنگ کو جی. اور یہ اس کو یعنی مزاحمت کو ختم نہیں کر سکے جی. یہ اپنے قیدی جو ہے وہ نہیں چھڑا سکے. یہ اتنی بمبارڈمنٹ کے باوجود، اتنے فضائی حملوں کے باوجود، یہ ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے حملوں کے باوجود، یہ اتنی سفاکیت کے باوجود یہ اپنا اب تک کوئی قیدی رہا نہیں کرا سکے. اس سے آپ ان کے سسٹم کا اندازہ کر لیں. اور ایسا نہیں ہے ان کے پیچھے اگر یہی وقت ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر بھی جب پہلے روس آیا تھا تو یہی انہوں نے جو ہے نا وہ درے کی بندوقوں سے ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جہاد شروع کیا تھا اور ہوتے ہوتے پوری دنیا پیچھے کھڑے ہو گئی. کوئی سٹیپ تو لے، کوئی مرد تو بنے، کوئی آ کر جو ہے وہ یعنی جو ہے قیادت کے منصب کو سنبھالے تو اس حوالے سے للکارے تو پکارے تو. آپ دیکھیے کہ کیسے یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کانسیکوینسز کو یہ ہینڈل کر سکتے ہیں. مطلب میں اس وقت اگر نظر ڈالتا ہوں تو پوری دنیا کے جو مسائل ہے اس وقت ہر شخص معاشی جنون میں مبتلا ہے. ترقی یافتہ اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں اور جو بالکل پسماندہ ممالک ہیں پاکستان جیسے، وہاں حال یہ ہے کہ کورٹ کے کیسز کیسے بھگتانے ہیں، اگلی دفعہ اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے، کس کی کیا اکثریت ہوگی، کون اقلیت میں ہوگا، مخلوط حکومت کیسے تشکیل ہوگی. معاملات یہ ہیں. آج بھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے. چلیے موضوع زیر بحث تو آیا لیکن پھر باقی جو 18-20 گھنٹے ہیں اس کے اندر یہی ڈسکشن ہوگی کہ آنے والے انتخابات کے اندر مخلوط سیٹ اپ بنے گا یا کوئی 2/3 اکثریت لے پائے گا، کس کا کتنی سیٹس ہوں گی، کہ پھر جوڑ توڑ کی ایک نئی منڈی کیسے لگائی جائے گی. اب تو ماشاءاللہ بازار سجا دیا ہے آپ نے، طرح طرح کی پارٹیاں طرح طرح ناموں کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں. تو یہاں تو معاملات یہ سجیں گے، یہ معاملات ہوں گے، کس کے کیسز کتنی دیر میں ختم ہوں گے. یہ کہاں وہ سوچ سکتے ہیں، یہ اتنی فہم و فراست کہاں پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں میں کہ ان لوگوں سے توقع رکھیں گے کہ یہ وہ کریں گے کہ میری مدت ملازمت اتنی بڑھا دی جائے، مجھے یہ پریولیجز مل جائیں، میرے پاس مرسیڈیز بینز کا یہ والا ماڈل ہے تو فلانا پوسٹ والے کے پاس یہ والی سیریز کی گاڑی ہے. یہ تو وہ چھوٹے لوگ ہیں، ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ بھائی وہی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری مسلم دنیا اس وقت جو ہے وہ قیادت ہی سے محروم ہے نا، ورنہ عوام میں بڑا پوٹینشل ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ یعنی مسلم دنیا میں بھی اور غیر مسلم دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ آرگنائز بھی کر رہے ہیں. ہر طرح سے وہ یعنی اس ایشو کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قیادت اس وقت جو فقدان ہے وہ قیادت کا فقدان ہے اور کوئی اس قیادت کے منصب پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے مفادات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک ملک نہیں ہے، ایک تنظیم ہے. میں نے کہا کہ وہ اتنے یعنی کتنے دن کی جنگ ہو گئی، یہ غالباً ہے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا نا. اور اب تک جو ہے وہ اسرائیل اپنی پوری جو ہے وہ حشر سامانی کے باوجود اس مسئلے کو کنٹرول نہیں کر سکا. یہی وقت ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، حماس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اور یہ کھڑے ہوں گے
تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی بات میں کتنی جان ڈلتی ہے اور معاملات کتنے آگے بڑھتے ہیں. اور جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل نے اپنا پورا جو معاشی نیٹ ورک بچھایا ہوا تھا وہ تک چیلنج ہوا ہے. بائیکاٹ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر بھی جو مسلم خواتین تھیں وہ جا کے ہوٹلز پہ ریسٹورنٹ پر وہ جو ہے وہ جو اسرائیل کی جو چیزیں تھیں وہ کہہ کر بتا کر سمجھا کر ان کو تلف کر رہی تھیں, ان کو ضائع کر رہی تھیں وہاں پر. یہ ویڈیوز یعنی پوری دنیا کا یہ حال ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ رشی سوناک وہ جو ہے وہ کارگو طیارے کے اندر بیٹھ کے جا کے اسرائیل اترا, تل ابیب اترا. برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے اور تجھے یعنی اتنا یعنی تو اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مر رہا ہے, کیوں؟ ظاہر ہے انہی کی لابی نے ان کو لا کر یہاں پر بٹھایا ہے, ورنہ وہ جہاں سے بلونگ کرتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں برطانیہ جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسے بندے کو لگایا جائے گا. ایگزیکٹ, ہاں, جس کی نہ کوئی پرسنالٹی ہے نہ کچھ ہے. یعنی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جا کے کارگو جہاز کے اندر بیٹھ کے وہاں جا کے اتر رہا ہے. اور ہمارے حکمران وہاں جو ہے وہ غذا اور اجناس اور یہ چیزیں پہنچانے سے بھی ایوائڈ کر رہے ہیں. جب وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن اور ان کا وزیر خارجہ اور یہ رشی سوناک اور یہ سارے تو یہ تو جا رہے ہیں نا, فزیکلی جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں یعنی کب کرو گے یہ ساری کام؟ جب تمہارے گردنوں کے اوپر جو ہے وہ پیر رکھ دیں گے اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی. یہی وقت ہے کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ایکشن لے لیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ اب جیسے ہمارے یہاں وہ ابھی سے منڈیاں سجنی شروع ہو گئی ہیں, ابھی سے پارٹیاں بننی شروع ہو گئی ہیں, ابھی سے الیکٹیبلز جو ہے ان کی بولیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں, ابھی سے جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور وہی پرانا کھیل, وہی پرانا سارا سسٹم جو 75 سال سے چل رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, اس حوالے سے میں کہتا ہوں, آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملک کو آگے لے جانا ہے, اگر کوئی بہتری لانی ہے, اگر لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس کے اندر کچھ نئے چہرے بھی لانے پڑیں گے, کچھ نئی پارٹیوں کو بھی جو ہے وہ انٹری دینی پڑے گی, کچھ نئے لوگوں کو جو ایماندار ہوں, دیانتدار ہوں, اہل ہوں, باصلاحیت ہوں, درد رکھتے ہوں, ان کو بھی. یہ کب تک ہم یہ 75 سال تک وہی پرانے چہرے, وہی پرانے خاندان, وہی پرانے لوگ جو ہے وہ پارٹیاں بدل کے جو ہے نا وہ باریاں لے رہے ہیں اور جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور اپنے جو اثاثے بڑھا رہے ہیں اور اپنے بچے بھی اور اپنے بینک بیلنس بھی, اپنے بزنس بھی, اپنا سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور یہاں ان کی سیاست ہو رہی ہے. جب اقتدار ملتا ہے تو یہاں آ جاتے ہیں, جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو یہاں سے چھو منتر کر کے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. اور عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک انہی لوگوں کے پیچھے لگے رہیں گے, کب تک زندہ باد و مردہ باد کرتے رہیں گے. اب آپ نے آزما لیا ہے, جن لوگوں کو آپ آزما چکے ہو ان کو آزمانے کے بجائے کوئی نئے لوگوں کو آزماؤ, نئی پارٹیوں کو آزماؤ, متوسط طبقے کی طرف آؤ, غریب طبقے کی طرف آؤ. غریب طبقہ ہی اگر غریبوں کے لیے ووٹ نہیں کرے گا, غریب طبقہ ہی اگر غریب جو ہے وہ لوگوں کی ہمدرد پارٹیوں کے لیے جو ساتھ نہیں دے گا, وہ بھی وہی پچیروں کے پیچھے بھاگے گا, وہ بھی وہی پراڈو کے پیچھے بھاگے گا, وہ بھی جو ہے وہ اسی چمک کے پیچھے بھاگے گا. تو یہ الیکشن کے دن اور یہ چند دن تو آپ کو جو ہے وہ چند جو ہے وہ آپ کو یہ چند روپوں کا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے آپ کو, لیکن پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو یہ کیسے سمجھایا جائے؟ مسئلہ یہ کہ یہ تو وہی دور جہالت میں ہے کہ جہاں جیسے بھی آپ نے منظر کشی کی ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے رہیں گے یہ, کیونکہ جو سب سے بڑا جو قوم سازی کے لیے جو ایک ٹول جس کو ہم کہتے ہیں وہ تعلیم ہے, اس سے محروم رکھا گیا. اب نہ جانے اس سلسلے کو کون ختم کرے گا. بات تو ظفر بھائی دور تک چلی جائے گی, وقت محدود ہے. ذرا خالد بھائی کی اس کے اوپر رائے لے لوں. جیسا بھی ظفر بھائی نے کہا, میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے جس کے ہم سب منتظر ہیں اور یہی ہمارا کل مسئلہ رہ گیا ہے. جی فرمائیے گا. یاسر بھائی, میں ظفر بھائی کی بات کو آگے کرتا ہوں کہ جب تک عوام بریانی سے نہیں نکلے گی نا, بریانی کے چکر میں, جلوس جلسوں میں میرے روڈ بن جائیں, میرے مسائل حل ہو جائیں, ارے اپنی ذات سے ہٹیں, اجتماعی طور پہ سوچیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ریاست مدینے والے بھی لوگ آئے کہ نعرے بڑے لگائے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح باتیں چلتی رہیں گی. عوام کو چاہیے کہ غریب طبقہ اگر منتخب کرتا ہے غریب طبقے کو کرے, لیکن یہ تلخ حقیقت ہے
کہ الیکشن میں ایک عام آدمی حصہ لے ہی نہیں سکتا لے ہے. ہی نہیں سکتا. یہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں جو ایک متوسط طبقہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہم اپنے آپ سے ہی ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ملک کو اگر بچانا ہے تو درمیانے طبقہ آئے گا, اور درمیانے طبقہ جب آئے گا کہ جب درمیانے طبقے کے لوگ چاہیں گے. لیکن اگر ایک عام آدمی وہ جو پجاروں کے پیچھے اور سیاسی نعرے, الٹی سیدھی باتیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, 3 ساڑھے 3 سال حکومت رہی, کچھ بھی نہیں کیا کسی نے کچھ. اور یقین مانیں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اگر ابھی اسرائیل کا جو میٹر چل رہا ہے, اگر اس میٹر پر کچھ لوگ جو اگر ابھی فی الحال اس سیاسی پس منظر سے غائب ہیں اور کچھ کہہ دیں, وہ بھی ہوتے تو ان کو بھی معلوم پڑ جاتا وہ کتنے طریقہ کار میں کہ کیا کہہ رہے تھے وہ. لیکن بدقسمتی یہ ملک کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ جو خوف خدا رکھیں. اور میں تو ریاست پاکستان سے امید رکھتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے لیے بھی اور اسرائیل جیسے لوگوں کو مذمت کرنے کے لیے بھی آپ ہی لوگ کافی ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز مہمانوں کا پروگرام میں شامل گفتگو رہے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.